حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے آپ، یہ تو پھر ہندو بھی بتوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم بتوں سے مانگتے ہیں اور یہ بت پھر اللہ سے مانگ کے ہم کو دیں گے، تو یعنی اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، تو قرآن کے الفاظ صاف ہیں، دعا صرف اور صرف اللہ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ صحابہ نے دعا کیسے کی یا رسول اللہ نے صحابہ کو دعا کیسے سکھائی؟ آئیے صحیح بخاری کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 360 کے اندر بھی بآسانی میسر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب دور فاروقی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کے اندر جب کبھی قحط پڑ جاتا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ یہ دور فاروقی وہ دور ہے جس دور کے اندر حضرت عثمان جیسے صحابی موجود ہے۔ یہ دور وہ دور ہے جس دور کے اندر باب علم حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ موجود ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا جلیل القدر صحابی موجود ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی موجود ہیں۔ ان صحابہ کے موجودگی کے اندر حضرت انس بیان کرتے ہیں، صحیح روایت ہے بخاری کی روایت، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ میرا سوال ہے کہ کیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ کو جب پکارا جائے اللہ سنتا ہے؟ یا کیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی نگاہ سے قرآن کی یہ آیات نہیں گزری تھی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ ضرور گزری تھی، اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے، ان کی نگاہ سے بھی یہ آیات گزری تھی۔ وہ جانتے تھے ان آیات کا مطلب اور مفہوم بھی جانتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے یہ آیات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سیکھی تھی، حضور نے انہیں سکھائی تھی۔ لیکن طریقہ دعا کیا ہے کہ آپ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنی بات نہیں، جو دعا کے الفاظ ہیں وہ الفاظ تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیتے ہیں وسیلے کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ دعا کرتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم تیرے پاس اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ جب رحمت کونین سرور مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ اب یہ صرف حضرت عمر کا عمل تو نہیں ہے، بلکہ باقی صحابہ کرام کا بھی یہ عمل ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو رحمت کونین کے دور کے اندر رسول اللہ کے جانثار، رسول اللہ کے مقدس صحابہ رسول اللہ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، رحمت کونین نے منع نہیں فرمایا۔ کیا ان آیات کا مفہوم الیاذ باللہ رسول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ کیا رسول اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ سنتا ہے، یا اللہ کو جب پکارا جائے اللہ پکار کو سنتا ہے؟ پتا تھا، لیکن رحمت کونین نے ایک طریقہ بتایا۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ قرآن کو فہم صحابہ کے مطابق سمجھا جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا۔ اب کیونکہ دور فاروقی چل رہا ہے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے ظاہری، حضور اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں۔ فرماتے ہیں اب ہم تیری بارگاہ میں مالک کائنات تیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں اعمال صالحہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا جائز ہے، وہیں ایسی ذوات، ایسی ذات جو مقدس ہوں،
جو نیک ہوں ان کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کیا گیا۔ اور پھر رہی یہ بات کہ دعا کے اندر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر نے جناب عباس کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا بعم نبی، یہ رسول اللہ کے چچا کے وسیلے سے دعا کرنے ہیں۔ حضرت عمر پیغام یہ دے رہے ہیں کہ قیامت تک یہ اصول بنا کے دے رہے ہیں، قیامت تک امتیوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہر وہ شے جس کی نسبت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ وگرنہ آپ یہ کہہ دیتے کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، نہیں، فرمایا بعم نبینا، اب نبی کریم کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔